فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، پھر سمجھانے کا انداز نصیحت کیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو میں نے ان سے کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے مغفرت مانگو۔ مغفرت کس کو کہتے ہیں؟ مغفرہ، اپنے رب سے معافی مانگو۔ مغفرت ایسی چیز ہے، رب سے یہ مانگا جا رہا ہوتا ہے کہ اللہ گناہوں کو چھپا لے اور گناہوں کے نقصان سے بچا لے۔ تو اے اللہ، میں نے لوگوں سے کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت مانگو، انہ کان غفارا، وہ ہمیشہ سے بہت زیادہ معاف کرنے والا، بڑی مغفرت سے نوازنے والا ہے۔ غفارہ مبالغہ کا صیغہ کہ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ آپ نے شرک کیا، سب کچھ کیا، کوئی بات نہیں، ابھی بھی آ جاؤ، اللہ معاف کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث ایک ہمیں بتائی، ایک واقعہ بتایا صحیح بخاری میں، کہ پرانی بنی اسرائیل میں، پرانے لوگوں میں ایک آدمی تھا، اس نے 99 قتل کیے۔ اس کے دل میں آیا کہ میں توبہ کروں۔ وہ گیا ایک آدمی کے پاس، کس آدمی کے پاس گیا تھا؟ عابد کے پاس، جو بڑا عبادت گزار تھا۔ وہ اس سے انسپائر ہوا، اس سے متاثر ہوا، اس کے پاس گیا اور کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا جرم بہت بڑا ہے، اور وہ یہ کہ میں نے 99 لوگ قتل کیے۔ اس عابد نے اپنے حساب سے کیا کہا؟ اس نے کہا 99 قتل، ایک قتل ہی اتنا بڑا، اللہ کو اتنا ناراض کر دینے والے 99 قتل، تم توبہ کی بات کرتے ہو؟ تمہاری توبہ کہاں سے قبول ہوگی؟ وہ 99 قتل کیے تم نے، اللہ کے بندے، 99 قتل۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے مایوس کر دیا اس کو۔ تو داعی کو یہ چاہیے وہ کبھی کسی کو مایوس نہ کرے۔ مجھے بتائیے شرک سے بڑا کوئی گناہ ہے؟ انبیاء نے شرک کرنے والے لوگوں کو مایوس نہیں کیا۔ قرآن کی آیات، سبحان اللہ آیات، سورہ زمر کی آیت یہ 55 غالباً 53 یا 55 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے جتنا بھی اپنی جانوں پر ظلم اسراف کر لیا، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ تو کہا کہ میں نے لوگوں سے کہا کہ اللہ سے استغفار کرو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر صرف یہی استغفار کے فائدے ذکر کیے کہ صرف اللہ کی معافی نہیں ملے گی، کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا موسلا دار۔ کیا مطلب؟ قوم نوح ایک وقت آیا کہ وہ بہت زیادہ شکار ہوگی 61 سالی کا، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، حالات تنگ ہو گئے، اناج پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے ان کو کیا علاج بتایا؟ استغفار کرو۔ اور اس کے بعد فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تمہاری مدد کریں گے، تمہیں مال دے کر، تمہیں بیٹے عطا کر کے، اور تمہارے لیے جنتیں، باغات تمہارے لیے بنا دیں گے، تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں گے۔ یہ کس چیز کے فوائد بیان ہو رہے ہیں؟ استغفار کے۔ سبحان اللہ، کچھ ہماری پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا علاج استغفار کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ آدمی جتنا بھی ہاسپٹل چلے جائے، کسی بھی اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں اچھے سے اچھے ڈاکٹر، بہترین سے بہترین ڈاکٹر کو چیک کروا لے، واللہ بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں ان کا علاج صرف استغفار ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیماریاں آتی ہی گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ تو دیکھیں بیماری کے علاج کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ جو چیز ریزن اور سبب بنا اس کو دور کیا جائے۔ تو جو بیماریاں آتی ہی گناہوں کی وجہ سے ہیں تو وہ کیسے ختم ہوں گی؟ گناہ ختم کرو۔ گناہ کیسے ختم ہوں گے؟ استغفار کرو، مغفرت مانگو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ اگر استغفار لوگ کرنا شروع کر دیں تو واللہ لوگوں کی صحت بھی بہت اچھی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم استغفار کرو، اللہ بارش تمہارے اوپر آسمان کو پھیلا دیں گے، آسمان تمہارے اوپر خیر و برکت کے ساتھ آئے گا، اللہ تمہیں مال دے گا، اللہ تمہیں اولاد دے گا، اللہ تمہارے لیے جنتیں پیدا کر دیں گے، باغات تمہارے لیے لگا دیں گے، نہریں جاری کر دیں گے۔ اب نہر ایک بنی پڑی ہو لیکن پانی نہ ہو، خشک نہر، کوئی فائدہ ہے اس کا؟ اللہ اس نہر کو جاری کر دیں گے۔ کیسے؟ آسمانوں کے ذریعے سے۔ کیوں؟ تم استغفار تو کرو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے، کہا جاتا ہے کہ جب کبھی ان کو دعا استسقاء کے لیے کہا جاتا تو کبھی کبھی وہ یہ کہا کرتے تھے، دعا استسقاء کے لیے جاتے اور دعا کیا کرتے تھے؟ صرف اور صرف ایک، وہ کیا؟ استغفار، استغفر اللہ بس کرتے تھے۔
اور اسی کو ریپیٹ کرتے تھے اور واپس آ جاتے تھے. کہا جاتا ہے ان سے ایک مرتبہ کہا گیا، انہوں نے لوگوں کے ساتھ ایک مرتبہ صلاۃ الاستسقاء، بارش طلب کرنے کی جو نماز اسلام نے سکھائی وہ پڑھی. فلم یزد علی ان استغفر ساعۃ، تو انہوں نے ایک وقت تک، ایک گھنٹہ، خیر اس وقت 2 گھنٹوں کی تقسیم نہیں تھی، کافی دیر تک صرف استغفار ہی کیا. ثم انصرف، پھر نماز سے لوٹ آئے. فقال له قوم، لوگوں نے اس سے کہا ما رأیناک استسقیت یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ نے بارش تو اللہ سے مانگی نہیں، یہ دعا تو کی نہیں، اے اللہ بارش برسا دے، اے اللہ موسلادھار بارش کی ضرورت ہے، اے اللہ قحط سالی آ گئی، یا رب تو آسمان کے دروازے کھول دے ہمارے لیے تاکہ آپ کی رحمت برسے، آپ نے یہ تو کیا نہیں. فقال واللہ لقد استنزلت المطر، کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے بارش مانگ لی ہے. کیسے مانگ لی ہے؟ ثم قرأ هذه الآية، پھر انہوں نے نوح علیہ السلام کی یہ آیات پڑھی. فقلت استغفروا ربکم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. کہ اللہ کہتے ہیں کہ استغفار کرو، میں بارش تمہیں دوں گا اور مسلسل بارش دوں گا، اور صرف بارش ہی نہیں دوں گا، بیٹے بھی دوں گا، مال بھی دوں گا، نہریں تمہاری خشک نہریں جاری کر دوں گا، اور تمہاری قحط سالی کو باغات میں تبدیل کر دوں گا. اسی طرح امام حسن بصری رحمہ اللہ، بڑا مشہور واقعہ ہے، ان کے پاس ایک آدمی نے کہا، اگر کہنے لگے کہ قحط سالی ہو گئی ہے، کچھ بھی زمین نہیں اگا رہی، تو آپ کوئی ذکر بتائیے، کوئی وظیفہ بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ استغفار کرو. ایک آدمی آیا کہنے لگا کہ مجھے اولاد چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد دے دے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا کہا؟ استغفار کیجیے. ایک آدمی نے غربت کا شکوہ کیا، کہا استغفار کیجیے. جب یہ 3 مختلف لوگ آئے اور چلے گئے تو ان سے کہا گیا حسن بصری رحمہ اللہ سے کہ آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے تینوں کو ایک ہی دوائی دی، 3 مختلف مریضوں کو دوائی ایک ہی دی ہے آپ نے. تو انہوں نے کیا یہی آیت پڑھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. اس آیت سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ عزیز بھائیو، استغفار کو اللہ کے لیے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، اس بندے کے لیے جنت کا یہ درخت ہے، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے، اس بندے کے لیے بہت ہی مبارک ہے جس بندے نے قیامت کے دن جب اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے کھولا جائے گا تو وہ دیکھے گا کہ اس میں استغفار کی کثرت ہے. اہل علم بیان کرتے ہیں کہ وہ اذکار جن کو بندہ کبھی مت چھوڑے ان میں کہ استغفار بھی ہے. واللہ اللہ کی قسم اپنے معاملات کے حل کے لیے نیت کر کے کہ یا رب یہ پریشانی ہے، اس کے دور کرنے کے لیے یا رب میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اب استغفار کر کے دیکھیے اور دیکھیے اس کا رزلٹ کتنا اچھا ہوتا ہے. واللہ یہ تجربے کی بات ہے، مجرب بالکل ایکسپیرینس چیز ہے، یہ آپ کر کے دیکھیے. کوئی بھی پریشانی ہو، کسی بھی اعتبار کی پریشانی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ استغفار زیادہ کرتا ہے اللہ اس کے ہم اور غم کو دور کر دیتا ہے. اللہ کا قرب ایک الگ چیز ہے، دل کا سکون ملتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں. کثرت کیجیے استغفار کی، کثرت. کتنی کثرت اسلام نے ہمیں سکھائی ہے، سبحان اللہ. نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیجیے کتنی دعائیں جو استغفار والی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں کون سی دعا زیادہ کیا کرتے تھے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. 2 سجدوں کے بعد کیا پڑھا کرتے تھے؟ رب اغفر لی، رب اغفر لی. تشہد میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ التحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد، اس کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تیرے سوا گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا. فاغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. مغفرۃ من عندک، کیا مطلب ہے مغفرۃ من عندک والا؟ پہلے بھی بتایا مغفرۃ من عندک. سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اور سکھائی بھی کس کو؟ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ. کب سکھائی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا سکھائیے کہ میں اپنی نماز میں پڑھا کروں، تشہد میں پڑھا کروں. آپ نے یہ دعا سکھائی فاغفر لی. یہ تو ہو گیا کہ اللہ مجھے مغفرت دے دے، مجھے معاف کر دے. مغفرۃ من عندک کا معنی اہل علم نے یہ بیان کیا کہ اے اللہ بس خام خواہی بغیر کسی سبب کے مجھے معاف کر دے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے معاف کیا جائے.
کوئی سبب ایسا، کوئی میرا ایسا عمل مجھے نظر نہیں آ رہا، کوئی ایسے عمل کی کثرت، کوئی میں بہت تہجد گزاروں، یا رب ایسا کچھ نہیں ہے. مغفرت من عندک، بس یا رب تو اتنا عظیم ہے، تو اتنا کریم ہے، تو اتنا جواد ہے، تو اتنا معاف کرنے والا ہے، تو اتنا بخش دینے والا ہے، تو اتنا زیادہ درگزر کرنے والا ہے. بس یا رب یہ جو تیری صفات ہے نا، بس اسی کی وجہ سے مجھے معاف کر دے، میرے پاس کچھ نہیں ہے. یہ ہے مغفرت من عندی کا معنی. کتنی زیادہ مغفرت بتائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ صحابہ کہتے ہیں ایک ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کئی مرتبہ مجلس لگاتے ہوں گے، کہتے ہیں ایک ایک مجلس میں ہم شمار کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زیادہ مرتبہ، 100 سے زیادہ مرتبہ ایک مجلس میں استغفار کر لیتے. آپ نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں اللہ سے استغفار کرو، انی لاستغفر اللہ فی اليوم اکثر من 100 مرہ، میں ایک دن میں اپنے اللہ سے 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اس کو ثابت، اس کو عادت بنا لیجئے. اپنے بچوں کے ذہنوں میں، اپنے چھوٹوں کے ذہنوں میں نقش کر دیجئے کہ استغفار کی کثرت کرنی ہے. استغفار کا معنی